کہ ولی سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ دنیا میں بھی تباہ ہوتا ہے، خبر میں بھی تباہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی تباہ ہوگا۔ میرے کریم رب کا اپنا فرمان ہے، من عاد لی ولیشن فقد آذنتہ، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتے ہیں میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ رب جس سے اعلان جنگ کرے آپ بتائیں اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس حدیث سے پتہ کیا چلا کہ اللہ اپنے ولیوں سے محبت فرماتا ہے۔ ولی کی بے ادبی، ولی کی توہین، ولی کی گستاخی یہ رب کی رحمت سے بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی اس پر آ جائے، اولیاء کے مزار پہ نہیں جا رہا مت جائے، ولیوں کو نہیں مانتا نہ مانے، لیکن ولی کی بے ادبی نہ کرے، ولی کی توہین نہ کرے، ولی کی گستاخی نہ کرے، اولیاء کو برا بلا نہ کہے، اس کا مرید نہیں بنتا مت بنے، اگر توہین نہ کرے۔ یاد رکھے، نہیں مانتا، نہیں پاس جاتا، نہیں مرید ہوتا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر توہین کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، چاہے وہ ولی زمین پر زندہ ہو یا مزار میں ہو، ولی کی ڈائریکٹ توہین کرے یا وصال کے بعد کرے، یہ وہ چیز ہے، وہ عمل ہے جو میرے رب کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور ایسی توہین کرنے والا دنیا میں بھی تباہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت میں بھی تباہ و برباد ہوگا۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مرشد نے ان کو حکم دیا، فرمایا کہ بیٹا علی اب تم لاہور جاؤ، وہاں جا کر دین اسلام کی خدمت کرو۔ اس وقت لاہور کا جو حاکم تھا وہ کافر تھا، اور علماء سے، اولیاء سے بالکل چڑ تھی اس کو۔ اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میرے لاہور کے اندر کفر ہی کفر ہو۔ اگر مسلمان اعلانیہ طور پر کھلم کھلا نیکی کی دعوت دیتے، یا قرآن پڑھتے، یا نماز پڑھتے، یا اذان دیتے، یا کوئی اجتماع وغیرہ کرتے، محفل وغیرہ کرتے، تو فوراً ان کو گرفتار کروا کے سزا دیتا۔ اور اس کا آرڈر یہ تھا کہ اگر آپ نے عبادت کرنی بھی ہے تو چھپ کر کریں، کہ یا میری حکومت ہے تو میں جو چاہوں گا وہ کروں گا۔ مرشد نے داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اسی شہر مرکز الاولیاء لاہور میں بھیجا، جبکہ آپ کی عمر مبارک جوانی کی ابتدا 34 سال۔ لاہور تشریف لائے، یہاں پر آ کر پہلا کام کیا کیا؟ نیکی کی دعوت دی۔ گھر نہیں تھا، تن پہ پہنا ہوا ایک لباس، پانی کا ایک مشکیزہ اور ایک گدڑی جس میں چند ضرورت کی چیزیں۔ گھر نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ کہاں جا رہے ہیں جی؟ لاہور کی اصلاح کرنے۔ کون سا لاہور؟ جو کفر کا گڑھ ہے، جہاں کھلم کھلا عبادت پہ پابندی ہے، وہاں بھیجا۔ کس کو؟ داتا گنج بخش علی اجمیری کو۔ کام دیکھیں ایسا کیا کہ آج 1000 سال کے بعد بھی نام اتنا زندہ۔ درخت کے نیچے اپنے آپ کو بٹھا دیا، اور کیا کیا؟ دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ کھلم کھلا نماز پڑھی، اذان دی، تلاوت قرآن کی، اللہ رسول کی باتیں کی، اللہ کا ذکر کیا۔ اب جو جو قریب گزرتا گیا آپ کی صحبت میں بیٹھتا گیا۔ اتنا حسین و جمیل نوجوان، چہرے پہ دیکھو تو نورانیت، سر پہ دیکھو تو نور، جسم پہ دیکھو تو نور، اللہ کی رحمت چھماچم برس رہی ہے، اور درخت کے نیچے بیٹھ کر رب کی عبادت اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو جو گزرتا آپ کو دیکھتا بس وہ آپ کا ہی ہو جاتا۔ المختصر، لوگ قریب آتے گئے، آپ ان کو دعوت دیتے گئے، کلمہ پڑھاتے گئے، مسلمان کرتے گئے، اسلام وہ لوگ قبول کرتے گئے، دادا صاحب کے غلام مرید بنتے گئے، اور یوں آہستہ آہستہ لاہور کے اندر آپ نے دین اسلام کو پھیلانا شروع کیا۔ جب یہ خبر لاہور کے حاکم تک پہنچی جو کہ کافر تھا، تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب میں نے اپنے شہر میں پابندی لگائی ہے کہ کوئی یہاں پر کھلم کھلا عبادت نہیں کر سکتا، تو یہ کون ہے جو عبادت کروا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو مسلمانوں کو اس طرح کھلم کھلا رب کی عبادت کی طرف راغب کر رہا ہے، کھلم کھلا نیکی کی دعوت دے رہا ہے، کھلم کھلا نمازیں پڑھوا رہا ہے، تلاوت قرآن کرا رہا ہے، اذانیں دے رہا ہے، مسلمانوں کو وضو سکھا رہا ہے، شریعت سکھا رہا ہے، دین سکھا رہا ہے؟ اگر میرے ہوتے ہوئے بھی یہ سب کچھ ہو جائے تو میرا پھر حاکم بننے کا کیا فائدہ؟
تو لوگوں نے جب اس نے تفتیش کی تو اس کی جو ٹیم تھی انہوں نے کہا کہ لاہور میں ایک شخص آیا ہے، نام علی ہے، اور وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہے، ظاہری حلیہ بالکل غریب فقیر مسکین لگتا ہے اور حسین و جمیل ہے۔ اب لوگ اس کے قریب خود بخود ہی دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، اس کو جانا نہیں پڑتا، بس لوگ دور سے کھینچے ہوئے اس کے بعد آتے ہیں، وہ انہیں اسلام سکھا رہا ہے، لوگ دھڑا دھڑ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے ولی کی طاقت۔ ہاں، اللہ کے ولیوں کو اللہ اختیار دیتا ہے، ولی جب چاہے دل پہ توجہ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور جب چاہے اپنے آپ اپنی بارگاہ سے، اپنے دربار سے، اپنے مزار سے اسے دور کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، جو مزارات پہ جاتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، کیونکہ ولی انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں، اور جو نہیں جاتے وہ بد نصیب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ولی انہیں اپنے مزار پہ آنے ہی نہیں دیتے۔ ولی کے مزار پہ وہی آئے گا جس سے وہ اللہ کا ولی محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے یہ آئے میرے دربار پر، یہاں آ کر میری بارگاہ میں فریاد کرے، اور میں اس کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں، اور میرا کریم رب اس کی مشکلیں حل کر دے۔ جو نہیں جاتا وہ خوش نصیب نہیں، بدبخت ہے، بد نصیب ہے، کیونکہ ولی چاہتا یہ ہے کہ میرے مزار پہ آئی نہ۔ یہی کام دیکھیں داتا گنج بخش نے کیا، دل پر توجہ ڈالی اور کھینچا اپنی طرف، اور دھڑا دھڑ لوگ قریب آتے گئے، 1 2 3 ایک ایک آتا گیا، قافلہ بنتا گیا، اور یوں چلتے چلتے ہزاروں لوگ قریب آ گئے۔ بادشاہ کو بڑی تشویش ہوئی، کہا یہ تو دن بدن پھیل رہے ہیں، دن بدن نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہے، اسلام عام ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت عام ہو رہی ہے، نماز روزہ ساری چیزیں عام ہو رہی ہے، تو میرا حاکم بننے کا فائدہ کیا؟ اب اس نے اپنی ٹیم تیار کی، کہا اس کا حل یہ ہے کہ انہیں روکو۔ ٹیم آئی، انہیں روکا، مارا، جھاڑا، ذلیل و رسوا کیا، برا بلا کہا، توہین کی حد کر دی، مگر داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ فرمایا آخری کام جو تم کر سکتے ہو نا وہ ہے جان لینا، مار سکتے ہو تو مارو، مگر جو کام میرے مرشد نے میرے ذمے لگایا ہے میں علی اجمیری اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ المختصر سارے حربے اس کافر نے حاکم نے استعمال کیے، مگر داتا صاحب پیچھے نہیں ہٹے، کام کرتے گئے۔ اس نے پھر میٹنگ کی، اپنے شرطوں کو بلایا، کہا آخری کام یہ ہے اس کو قتل کر دو، اگر یہ قتل ہو گئے تو سمجھو کام خود ہی رک جائے گا۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، جھوپڑی ایک بنائی ہوئی تھی جس میں آپ عبادت کرتے تھے، تو پولیس کو بھیجا، کہا جاؤ اور اسے قتل کر دو۔ اب وہ بھی ظاہر ہے کئی دفعہ آ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، مار رہے تھے، برا بلا کہہ رہے تھے، مگر داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے آگے دعائیں، آگے شفقتیں، آگے پیار، آگے محبت بڑھ رہا تھا۔ تو انسان کب تک ہوگا؟ مسلمان تو ہے نا، کم از کم کچھ تو دل اس کا پسیجے گا کہ نہیں یار میں کیا کر رہا ہوں۔ کافر بھی ہونا، وہ بھی ظلم کر رہا ہو اور آگے والا کارروائی نہ کرے، وہ برداشت کر رہا ہو بلکہ اس کو دعائیں دے رہا ہو، تو وہ بھی سہم جاتا ہے کہ نہیں یار میں کیا کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، میں مار رہا ہوں، وہ آگے مجھے دعا دے رہا ہے، میرا غصہ میری ابڑاس زیادہ نکل رہی ہے، وہ آگے شفقت محبت پیار اور بڑھا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار ان کو قتل کرنا یہ مشکل کام ہے، اگر ہم پر وبال آ گیا تو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رات کو حاضر ہوئے، اور انہوں نے اجازت لی، جھوپڑی میں گئے اور کہا، سارا واقعہ سنایا کہ بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، اب آپ ایسا کریں یہاں سے چلے جائیں، لاہور چھوڑ دیں، آپ اچھا کام کر رہے ہیں، اگرچہ ہم لوگ بھی کافر ہیں مگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں، اچھی خدمت کر رہے ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں، ہم آپ کو مارنا نہیں چاہتے، آپ یہاں سے چلے جائیں تاکہ آپ کی جان بچ جائے۔ سمجھایا، کافی دیر سمجھایا، اور آپ کا ایک ہی جواب تھا، جان لینی ہے تو لو، مگر مرشد کے دیے ہوئے کام سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جو کام میرے مرشد نے مجھے دیا ہے، ظاہری بات ہے وہ اللہ رسول کا ہی کام ہے، رب کی طرف سے فریضہ ہے، آقا علیہ السلام کی طرف سے فریضہ ہے، مرشد کی طرف سے فریضہ ہے، میں اسے ادا کیسے نہیں کروں؟ مر سکتا ہوں مگر کام سے پیچھے نہیں ہٹوں۔ واپس گئے، حاکم کو جا کے خبر دی، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کہا جاؤ انہیں قتل کر دو۔
اگر نہیں کرو گے تو میں تمہیں سب کو مار دوں گا۔ واپس آئے اور جس جھوپڑی میں داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ رہے تھے، اس جھوپڑی کو آگ لگائی، چاروں طرف سے پیٹرول ڈالا اور آگ لگا دی۔ جھوپڑی میں فوراً آگ جل گئی، لیکن آپ کمال دیکھیں، آگ جتنی بھڑکائی بھڑکتی رہی، مگر داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بال بھی بھیگا نہیں ہوا، ایک بال بھی آپ کا نہیں جلا، نہ لباس، نہ امامہ، نہ داڑھی، نہ سر کا بال۔ بس جس طرح رب کی عبادت کر رہے تھے، خشوع و خضوع کے ساتھ آپ عبادت کرتے رہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے، ہاں میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آسان نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور خواب کی بات بھی نہیں ہو رہی، بیداری کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے ولیوں کو یہ طاقت دیتا ہے، یہ اختیار دیتا ہے، یہ کمال دیتا ہے، کوئی مانے نہ مانے، حقیقت یہی ہے۔ ساری رات آگ لگی رہی، وہ شرطے باہر کھڑے رہے، اب انتقال ہوگا، اب چلیں گے، اب باہر آئیں گے، مگر نہیں، فجر ہو گئی، آگ بھڑکی رہی، مگر داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھڑکتی آگ میں بھی اسی طرح اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو آپ خیر و عافیت کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ اب ان کو بڑی حیرت ہوئی، کہا یہ کیا ہو گیا؟ یہ انسان ہے، جن ہے، آگ لگ گئی ہے، آگ کا کام ہے بندے کو جلانا، چاروں طرف سے آگ ہے، مگر اندر جہاں آپ عبادت کر رہے ہیں، جو مصلی بچھایا ہوا، آگ اس کے قریب بھی نہیں آ رہی۔ تو اب ان کی عقیدت، جو دل میں عظمت، جو دل میں پیار، وہ اور بڑا۔ کئی تو وہ تھے جنہوں نے بادشاہ کو چھوڑا اور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گرا، کلمہ پڑھا، اسلام کا دامن قبول کر لیا۔ کچھ وہ تھے جن کو عہدوں کی لالچ تھی، دوڑے حاکم کے پاس گئے، کہا ہم نے مارنے کی ہر کوشش کی ہے، آگ لگائی ہے، اور پوری رات بندہ آگ میں کھڑا رہا ہے، صبح ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آگ سے سلامتی کے ساتھ یہ باہر آیا، اور آ کر باہر آ کے نماز پڑھی۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اپنی پولیس کو جمع کیا، ایک اور لشکر تیار کیا، کہا جاؤ اب آگ نہیں لگانی، بس انہیں گرفتار کرو اور مار دو۔ جب یہ لشکر بادشاہ کے دربار سے باہر نکلا تو بادشاہ کے اپنے دربار میں آگ لگ گئی۔ اب یہ آگ یہ رب کی طرف سے تھی۔ بادشاہ نے داتا صاحب کی جھوپڑی کو آگ لگوائی، یہ توہین کی، یہ بے ادبی کی۔ آج کی نماز جمعہ کا یہی پیغام ہے، اللہ کے ولیوں کو مانو، اللہ کے ولیوں سے پیار کرو، اللہ کے ولیوں سے محبت کرو یا نہ کرو، مگر زندگی میں کبھی اللہ کے ولی کی توہین، بے ادبی، گستاخی نہیں کرنا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں۔ اگر کی تو دنیا میں بھی تباہ، قبر میں بھی تباہ، آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ اب دیکھیں، یہاں خواب کی بات نہیں ہو رہی، بیداری کی بات۔ اب اس کا لشکر نکلا محل سے اور محل میں آگ لگ گئی، اور ایسی آگ لگی جو اچانک آنن فانن اس دور کے حساب سے بہترین پاورفل محل بنا ہوا تھا۔ یہاں تو جھوپڑی تھی نا، آگ نے فوراً پکڑا، وہاں تو ٹائم لگے گا، نہیں، اس سے بھی زیادہ آگ وہاں بڑکی، اور پورا بادشاہ کا محل آگ کی لپیٹ میں۔ بادشاہ باہر بھاگا، اپنے بچوں کو باہر بھگایا، اب بجھاؤ، پورا لشکر لگا دیا، پانی ڈالنے پر بجھاؤ، مگر مورخین نے لکھا، داتا صاحب کی سیرت میں لکھا، آگ کو جتنا بجھاتے اتنی بڑھتی۔ حالانکہ پانی کا کام ہے آگ کو بجھانا، پانی آگ سے زیادہ طاقتور ہے، آگ کتنی بلندی اوپر ہو مگر پانی بجھا دیتا ہے، مگر وہاں یہ آگ رب کی طرف سے لگی ہوئی تھی۔ کیوں لگی؟ داتا صاحب کی توہین کرنے پر، ان کی بے ادبی کرنے پر، ان کی گستاخی کرنے پر۔ مورخین نے لکھا جتنا پانی ڈالتے آگ اتنا اور بھڑکتی۔ اب یہ سارا منظر بادشاہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو بادشاہ نے فوراً بلایا، کہا ایسا کرو جو مسلمانوں میں صوفی ہو نا، نیک پرہیزگار بوڑھے، ان کو لے کر آؤ۔ مسلمانوں کو وہاں جمع کیا گیا، بادشاہ نے سارا واقعہ ان کے سامنے رکھا۔ تو ایک بزرگ نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ ختم ہو تو آپ کو چل کر داتا صاحب سے معافی مانگنی پڑے گی۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو ان کو مروا رہا ہوں، میں نے تو ان کو تکلیف دی ہے، میں نے ان کو جلا دیا ہے، اس سے بڑھ کر میں کیا کرتا ہوں؟ ابھی میں نے لشکر بھیجا، جاؤ اس سے ہلاک کرو، اب میں وہاں جاؤں گا، پہلی بات معافی مانگنا یہ تو ناممکن ہے،
اور دوسری بات، اگر میں وہاں جاتا ہوں تو بدلے میں وہ بھی مجھے مروا دیں گے۔ تو بزرگ نے فرمایا وہ تجھے نہیں مروائیں گے، ہاں وہ تمہاری طرح نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، مسلمانوں کے امام ہیں، مسلمانوں کے لیڈر ہیں۔ تم جاؤ گے تو تمہیں وہ شفقت دیں گے جو شفقت تمہارے ماں باپ نے بھی تجھے نہیں دی ہوگی۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہا نہیں ہو سکتا، اپنی آنکھوں سے چل کر دیکھو، جانا پڑے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ داتا صاحب رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، اللہ کے محبوب ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہاں ڈیوٹی لگائی ہے، مرشد کے حکم پر یہاں پر آئے، آپ نے ان کو ستایا، مروایا، جلوایا، آپ نے ان کی بے ادبی کی ہے، توہین کی ہے، اب اس کی سزا کے طور پر آپ کا محل جل چکا ہے۔ آپ شاید ساری زندگی اس آگ کو بجھاتے رہو، آگ نہیں بجھا سکتے، آگ بجھے گی تب جب داتا گنج بخش علی حجویری کے مبارک ہاتھ اٹھیں گے، آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، تب جا کر میرا کریم رب ان کی برکت سے تمہارے اس محل کی آگ کو فوراً ختم فرما دے گا۔ لگائی وہاں سے، بجھائیں گے کون؟ ولی۔ اب کوئی نادان آج کا جاہل کہے کہ اس کے پتہ یہ چلا رب نے آگ لگائی ولی نے بجھائی تو ولی کی طاقت اللہ سے بڑھ گئی، معاذ اللہ، نہیں۔ یہی تو رب بتانا چاہتا ہے کہ ولی کا اپنے رب سے جو کنیکشن ہوتا ہے، ولی کا رب سے جو تعلق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ولی اللہ آگ لگاتا ہے، ولی آگ بجھاتا ہے۔ یہ توہین نہیں ہے، یہ ولی کا رب سے پیار کا تقاضا ہے، یہ پیار کا اشارہ ہے۔ اللہ بتاتا ہے کہ میرا کام آگ کو لگانا ہے اور میرے ولی کو میں نے اختیار اتنا دیا ہے، پاور اتنی دی ہے، کنٹرول اتنا دیا ہے کہ میرا ولی جب چاہے اس آگ کو بجھا بھی سکتا ہے۔ اگر ولی آگ کو بجھائے تو یہ رب کی توہین نہیں بلکہ یہی رب کی اداؤں پہ ناز کرنا ہے۔ آپ اٹھے، اس نے کہا، بزرگ نے فرمایا حال یہی ہے، جانا پڑے گا، باقی رہا جان کا خطرہ اس کی امان میں لیتا ہوں، کیونکہ وہ اتنے شفیق ہے، اتنے کریم ہے کہ تمہارے ماں باپ نے بھی اتنی شفقت اور کرم نہیں کیا ہوگا جتنی شفقت وہ کرتے ہیں۔ اب یہ لاہور کا حاکم کافر نہ چاہتے ہوئے مجبوراً اپنے محل کو بچانے کے لیے باہر نکلا اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قریب آیا۔ اب جیسے جیسے قریب آیا اس کا اپنا بیان ہے، دل کی دنیا بدلنا شروع ہوئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جسم کانپنے لگا، زبان حرکت نہیں کر رہی، کیا بولوں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب قریب آیا اور اپنی نگاہوں سے داتا گنج بخش علی حجویری کے مبارک چہرے کا دیدار کیا، فوراً قدموں میں گر گیا۔ اب قدم پکڑے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، معافی مانگ رہا ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اب آپ نے کیا کیا؟ برا بھلا کہا، گالیاں دی، جھاڑا، مارا؟ اس نے تو ظلم کی انتہا کی، آپ نے شفقت کی انتہا کی، پیار محبت کی انتہا کی۔ اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانے پہ بوسہ دیا اور کہا کہ اب بھی تیرے مسلمان ہونے کا وقت نہیں آیا؟ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد اب بھی مسلمان نہیں ہوگا؟ اس نے کہا دیر کہاں کی، میں نے تو آپ کو دیکھا تو دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ جس رب نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنی 34 سال کی عمر میں اتنی بڑی طاقت عظمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، تو آپ کا مقام و مرتبہ رب کی بارگاہ میں بہت بلند ہے، بہت بالا ہے، اعلیٰ ہے۔ لہٰذا اس نے وہیں قدموں میں بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھا اور اسلام کے دامن میں قبول کر لیا ہے۔ اب جب اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اس کی دیکھا دیکھ حاکم تھا نا، اب جو سختیاں تھیں، اب جو کنٹرول تھا، اختیارات تھے، سارے ختم کر دیے، اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کرامت کو دیکھ کر لاکھوں غیر مسلم بھی مسلمان ہو کر اسلام کے نور سے وابستہ ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اللہ کے لاڈلے ولی ہیں جن کو اللہ نے کمال اختیار اتنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں کام ایسا کیا ہے، 65 سالہ مبارک زندگی اتنی صاف ستھری گزاری ہے کہ اللہ کریم نے آج 1000 سال ہونے کے قریب کے میرے کریم رب نے ان کی شان و شوکت کو اور بڑھایا ہے، ان کی شان و عظمت کو کم نہیں ہونے دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان زندگی میں کبھی بھی رب کے ولی کی بے ادبی نہ کرے، توہین نہ کرے، گستاخی نہ کرے، بلکہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرے، ان سے پیار کرے، ان سے عقیدت میں زندگی گزارے گا تو اللہ کریم اس کی دنیا کو بھی روشن فرمائے گا، کب وہ آخرت کو بھی روشن فرمائے گا۔